حامداً و مصلیاً و مصلیات اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صاحب اللہ کنز و مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھیجنے کے بعد آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے غیبت کی تباہ کاری۔ سب سے پہلے غیبت کی تعریف میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں غیبت کی تعریف ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے غیبت کے بارے میں دریافت کیا۔ آتدرون مل غیبت، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کا رسول خوب جاننے والے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر کا اخا کا بما یکرہ، اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول، جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی ہے، اگر اس میں وہ عیب موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ میرے بھائی یہ غیبت ہے، یہ بہتان کی تعریف آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ، غیبت نہ کرو۔ اللہ جی کس کی نہ کرے؟ فرمایا بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ میرے بھائی جس بندے نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کی تو یوں سمجھے جیسے قرآن پاک کی یہ آیت کا حصہ پیش کیا ہے۔ یہ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 12 کا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس نے اپنے مرے بھائی کا گوشت کھا لیا۔ تو اس لیے ہمیں بھائی غیبت سے بچنا چاہیے۔ غیبت کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے بڑے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، بڑے میں تو یوں کہوں گا جھک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرو اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو بھائی میرے غیبت کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام میں ایک اور حدیث میں تھا، الادب المفرد کے اندر امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت عمر بن عاص اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک مردہ کھچر کے پاس سے ان کا گزر ہوا جو زیادہ دیر پڑا رہنے کی وجہ سے پھول چکا تھا۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم تم میں سے کوئی یہ کھائے یہاں تک کہ وہ اپنے پیٹ بھر لے، یا اس سے بہتر ہے کہ وہ مسلمان کا گوشت کھائے، یعنی یہ غیبت کرے۔ حضرت عمر بن عاص نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا جو حدیث سے سبق ملتا ہے کہ تم میں سے کوئی ہے یہ کھچر کا گوشت کھا لے، مردار کھچر کا۔ سب نے کہا نہیں کھا، میں اس لیے یہ غیبت سے بچیں۔ حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مجھے معراج کرائے گی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن جو تھے نا تانبے کے تھے، تانبے کے، جو اپنے چہروں سینوں کو چھیل رہے تھے، ایسے چھیل رہے تھے ناخن کے ساتھ۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا آقا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی غیبت سے بچیں، کسی بھائی کی کسی بہن کی عزت نہ اچھالیں۔ اور حدیث مبارکہ سنیے گا، ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ شعب الایمان کی حدیث ہے، فرمایا غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیبت زنا سے زیادہ سخت کیسے ہے؟ ارشاد فرمایا مرد زنا کرتا ہے تو پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی تب تک مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ معاف نہ کر دے۔ اور جس کی غیبت کی ہے، جس بندے کی غیبت کی، اگر وہ بندہ معاف کرے تو ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے جس بھولے انسان کی بے وجہ غیبت کی گئی ہو، اس کا دل اتنا دکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جرم بدکاری سے بھی بدتر ہے، اور جس کی معافی بہت مشکل بلکہ محال ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ سے مروی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا، ہائے ہائے ہائے، اس کے پاس قیامت کے دن اس کے بھائی کا گوشت لایا جائے گا، قیامت کے دن روزے معاشر لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا تم جس طرح دنیا میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے تھے، اب زندہ کا گوشت کھاؤ۔ وہ چیخ مارتا ہوا، چیخیں مارے گا، روتا ہوا آئے گا، اور منہ خراب کرے گا، تبدیل کر دے گا، بگاڑتا ہوا کھا لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موجم الاوسط کے اندر یہ حدیث ہے، میرے بھائی بچے غیبت سے، غیبت زنا سے بھی زیادہ جرم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جہنم میں مردار کھا رہے تھے۔ جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ؟ انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی چغل خوری کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی میرے بچے، میرے مسلمان بھائیوں، حضور کے غلاموں، بچے غیبت سے۔ حضرت راشد بن سعد نے بیان فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں بڑی ہی مکروہ اور قابل نفرت حالت میں پستانوں سے باندھ کر لٹکایا گیا تھا۔ جبریل نے بتایا یہ ہمازون ہیں، یعنی زبان اور ہاتھوں کے اشارے سے غیبت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی ایک تو زبان سے غیبت کرنے کا گناہ ہے نا، ایک بھائی ہاتھ سے اشارہ کر دینا، زبان سے اشارہ کر دینا، ایسے سے اشارے کرنے، ایسے سے اشارے کرنا۔ فرمایا یہ بھی لوگ ہیں جو میں نے جہنم میں دیکھے، اللہ اکبر کبیرہ، جن کو پستانوں سے لٹکایا گیا تھا۔ میرے بھائی یہ بہت بڑا جرم ہے غیبت۔ ہم نماز بھی پڑھتے 5 وقت کی، تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، صلاۃ والسلام کا نذرانہ بھی بھائی میرے بھیجتے، بچیں بھائی غیبت سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس حدیث کے راوی حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نبی کریم کے ساتھ تھے، اچانک بہت ہی بدبودار ہوا کا جھونکا آیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیسی ہوا ہے؟ یہ ان لوگوں کی بدبودار ہوا ہے جو اہل ایمان کی غیبت کرتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث ہے، بھائی میرے جو اہل ایمان کی غیبت کرتے ہیں، جو حضور کے غلاموں کی غیبت کرتے ہیں، میرے بھائی غیبت سے بچنا چاہیے۔ اب آخری مسئلہ غیبت کی تباہ کاریاں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ غیبت کی تباہ کاریاں کیا ہے؟ یعنی غیبت کی تباہ کاری انسان کے اندر بے سکونی، بے چینی، دماغ صحیح نہیں، ان چیزوں سے یہ تباہ کاریاں ہیں، اور زندگی کے اندر سکون آنا ہی نہیں ہے۔ اور آخری مسئلے کے اندر ایک اور بھی جز ہے۔ اب غیبت کی تباہ کاری تو یہ ہے جو قرآن میں کی آیات آپ کے سامنے پیش کر دی، حدیث پیش کر دی، یہ ساری تباہ کاریاں کہ بچنا چاہیے۔ اب غیبت سے کیسے بچیں؟ اپنے دل کو حسد، بغض، زبان سے غیبت سے پاک کر لیں تاکہ لوگ آپ کے سامنے کسی کی غیبت چغلی نہ کریں۔ نمبر 2، جو لوگ غیبت سے باز نہیں آتے ان کی مجلس میں بیٹھنے سے گریز کریں۔ اگر وہ غیبت کریں تو اسے منع کرو، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کریں۔ تو جو میرے بھائی جو غیبت کرتے ہیں ان کی مجلس میں نہ بیٹھیں، اگر آپ بیٹھے ہیں غیبت کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھی نہ، ان کو منع کرے بھائی کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ اور جز نمبر 3، خاموش رہنے کی عادت ڈالے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک چپ تو 100 سکھ ہے۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔
اور اس کا آخری جز کسی دوسرے کی غیبت کے دوران خاموشی بھی غیبت میں شمولیت ہے۔ مطلب آپ کے سامنے کوئی میرا بھائی غیبت کر رہا ہے، ایک دوسرے غیبت کر، میں بیچ میں بیٹھا ہوں خاموش رہ گیا، میرا یہ خاموش رہنا بھی جرم ہے، بلکہ ان کو منع کرے بھائی میرے سامنے کسی کی غیبت نہ کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو بھی مجھے بھی غیبت سے بچنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔